اللہ اکبر اللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، پیارے بچوں، یہ انسان اور جنات اور شیاطین، ان کی فطرت کے اندر کیا ہے؟ گندگی ہے۔ یہ گندی جگہ کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ گندگی میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الستر بیننا و بین اعین الجن، کہ ہمارے اور جنات و شیاطین کے درمیان ایک پردہ ہے۔ وہ پردہ اسی وقت تک قائم رہتا ہے اور وہ پردہ اسی وقت تک شیاطین اور انسان کے درمیان حائل رہتا ہے جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد یا داخل ہونے سے پہلے جب یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت تک یہ پردہ قائم رہتا ہے، حائل رہتا ہے۔ اور جب وہ انسان یہ دعا نہیں پڑھتا ہے تو فرماتے ہیں، ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، کہ شیطان یہ بنی آدم یعنی انسانوں کے مقعدوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کھیلتا ہے۔ اب آپ کو سوال ہوگا کہ بھائی بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ہم نے دعا نہیں پڑھی، ایسے ہی گیا اور آ گیا، لیکن ہمیں تو کبھی احساس نہیں ہوا کہ شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر مرتبہ تو دعا پڑھ کر کے نہیں جا پاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، کہ شیطان ہے انسان کے مقعدوں کے ساتھ اور انسین کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شرمگاہ کے ساتھ کھیلتے رہتا ہے۔ تو ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، تو وہاں شیطان آ کر کے وہاں جا کر کے تمہارا تولے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نہیں پڑھتا ہے تو شیطان ظاہری طور پر نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے دل پر وار کرتا ہے اور اس کو وسوسے میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے انسان وسوسے اور خیالات میں آتے آتے خود اپنے ہاتھ سے اس کو کھیلتے رہتا ہے اور دیکھتے رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ہے اس کا مطلب۔ ہاں، اگر وہ انسان پابندی کے ساتھ وہ دعا پڑھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ کیفیت بھی نہیں ہوگی، وہ کیا ہے؟ اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کیا کرے؟ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہو اس سے پہلے وہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہی پردہ اور یہی حائل ہے۔ کیا ہے یہ پردہ اور یہ حائل ہے؟ کون سا؟ یہ کون سی دعا؟ یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو انسان بچ جاتا ہے۔ پھر آپ کو یہ سوال ہوگا کہ بھائی سب چیز میری ہے، جسم میرا ہے، میں اپنے جسم کے ساتھ کھیلوں تو اس کو کیا نقصان، دوسرے کو کیا پریشانی؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جب انسان اپنی شرمگاہ کو دیکھتا ہے اور اپنی شرمگاہ کو بلا ضرورت ٹچ کرتا ہے، بھائی دھیان سے سنو، عام بات ہے، طلباء کے لیے تو خصوصی توجہ کی بات ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے، کیونکہ بھائی پڑھائی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ذہن اور دماغ کا ہونا اور دماغ کا قوی ہونا، ذہن کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب کہ آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دو تعلیم ایک ساتھ حاصل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب انسان اپنی شرمگاہ کی طرف دیکھتا ہے یا بلا ضرورت اس کو ٹچ کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، تو اس کی نحوست کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے ذہن کے اعتبار سے۔ ذہن کمزور ہو جاتا ہے، جو چیزیں وہ پہلے تھوڑی دیر میں یاد کر لیتا تھا اب اسے یہ چیز یاد کرنے میں 1 گھنٹہ لگے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری وجہ اور دوسرا نقصان یہ بتلایا گیا کہ وہ انسان بے حیا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بے حیا ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے۔ اور تیسرا نقصان یہ بتلایا گیا کہ یہی انسان جب شادی کرے گا تو یہ ان کی اولادیں جو پیدا ہوگی، یہ ان کی اولادیں بھی کیا ہوگی؟ بے حیا پیدا ہوگی۔ ایسا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے دماغ کا قوی ہونا، دماغ کا مضبوط ہونا، ذہن کا بہت زیادہ مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم طلباء ہیں۔
تو جب بھی جائے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہوں؟ بیوی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں سوتی بھی تھی، بیوی ہے تو سوئیں گے ضرور۔ تو فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے حضور کے شرمگاہ کو دیکھا، میں حضور کے شرمگاہ کو دیکھی اور حضور نے میرا شرمگاہ دیکھا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حیا کی اتنا سبق دیتے ہیں کہ بھائی انسان کے اندر حیا یہ ہونا چاہیے کہ جب شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے سطر کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حکم اللہ کے نبی نے اور عائشہ نے یہ تعلیم دی ہمیں اور یہ سبق دیا کہ بھائی بلا ضرورت تم اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ ذہن کمزور ہوگا، اور دوسری بات اس سے آگے اس کے ساتھ کھیلنا، اس کو ٹچ کرنا، یہ تو اور دور کی بات ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کریں کہ کبھی بھی ہم سے یہ حرکت نہ ہو۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی جلدی سبق یاد نہیں ہوتا ہے اور جلدی چیزیں ہمیں محفوظ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انسان گناہوں سے محفوظ رہے تو پھر انسان فوراً وہ چیزیں انسان کو کیا ہے؟ یاد ہو جاتی ہیں۔